جب ہماری قومی ایئر لائن پہ بین الاقوامی پابندی لگی تو ملک کے امیج کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ بات باعث فخر ہے کہ ہم نے اپنے معیار کو اس قدر بلند کیا کہ یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی ایاسا کو پی آئی اے پہ اعتماد بحال کرنا پڑا۔ ہم اندرونی طور پہ پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ مانچسٹر کے بعد جلد ہی لندن اور برمنگھم کی براہ راست پروازیں شروع کریں۔ ہمارا مقصد پی آئی اے کے عالمی نیٹ ورک کو بحال کرنا، اسے مزید وسیع کرنا کہ ہم سب مل کر پی آئی اے کو اس کے کھوئے ہوئے مقام پر واپس لے کے آئیں گے، بلکہ انہیں کامیابی کی سیڑھی بناتی ہے۔ 5 سال کی طویل اور مشکل پابندی کے بعد آج اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے براہ راست پرواز کا دوبارہ آغاز ایک ایسی منزل ہے جسے ہم نے انتہائی محنت، عزم اور مضبوط ارادے سے حاصل کیا ہے۔ یہ کامیابی کسی خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی، مضبوط قیادت اور مسلسل محنت کا زندہ ثبوت ہے۔ جب ہماری قومی ایئر لائن پہ بین الاقوامی پابندی لگی تو ملک کے امیج کو شدید نقصان پہنچا۔ ہم نے اسے ایک قومی چیلنج سمجھا۔ ہماری حکومت نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستان کے ہوا بازی کے اداروں کو مکمل اختیارات اور وسائل فراہم کیے۔ دنیا کی سب سے سخت ایوییشن باڈیز کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے ہم نے اپنے پائلٹوں کی تربیت، لائسنسنگ کا نظام، ہوائی جہازوں کی مینٹیننس اور حفاظتی طریقہ کار کو مکمل طور پہ عصر نو تشکیل دیا۔ یہ بات باعث فخر ہے کہ ہم نے اپنے معیار کو اس قدر بلند کیا کہ یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی ایاسا کو پی آئی اے پہ اعتماد بحال کرنا پڑا۔ اس موقع پہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پس پردہ رہ کر اس کامیابی کے بنیاد بنے۔ میں برطانیہ اور یورپ میں موجود ہمارے پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی عملے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سفارتی سطح پر پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑا، ثبوت فراہم کیے اور مسلسل رابطے میں رہے۔ ان کی مسلسل کوششوں سے ہی پابندی کے بادل چھٹے اور پی آئی اے کو دوبارہ اپنے اہم روٹس پر پرواز کرنے کا حق ملا۔ خاص طور پر میں پاکستان میں موجود برطانوی ہائی کمیشن کے عملے اور ان کی ٹیم لیڈر جین میریٹ کو خصوصی اور تفصیل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ محترمہ جین میریٹ اور ان کی ٹیم نے نہ صرف رسمی تعاون کیا بلکہ انہوں نے اس عمل کو تیز کرنے، رکاوٹوں کو دور کرنے اور پاکستانی کمیونٹی کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا۔ ان کا تعاون دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستی اور باہمی احترام کے رشتے کی عکاسی کرتا ہے، جس نے اس تاریخی فضائی رابطے کو بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ پروازیں صرف فاصلے کم نہیں کرتیں، یہ ہمارے ملک کو معاشی اور سماجی طور پر طاقتور بناتی ہیں۔ ہم اندرونی طور پہ پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ وہ ملکی معیشت پر بوجھ بننے کی بجائے سہارا بنے۔ برطانیہ اور یورپ میں ہمارے 14 لاکھ سے زائد پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں۔ ان کی محنت سے بھیجا گیا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان کے لیے براہ راست پروازوں کی فراہمی ہمارا اخلاقی اور قومی فرض ہے۔ یہ پروازیں انہیں وقت کی بچت، مناسب کرایہ اور وطن کے لیے سروس فراہم کریں گی۔ انہیں اب سفر کی تھکاوٹ، ٹرانزٹ ویزوں کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ یہ حکومت کا ان کے لیے محبت اور ان کی خدمات کا
اعتراف کا پیغام ہے۔ ہماری منزل بہت دور ہے۔ مانچسٹر کے لیے یہ پرواز ایک شاندار آغاز ہے، لیکن ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ مانچسٹر کے بعد جلدی لندن اور برمنگھم کی براہ راست پروازیں شروع کریں۔ ہمارا مقصد پی آئی اے کے عالمی نیٹ ورک کو بحال کرنا، اسے مزید وسیع کرنا۔ پی آئی اے کی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ حفاظت، وقت کی پابندی، مسافروں کی خدمت کے معیار پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ پی آئی اے کو ایک بار پھر گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا اعزاز کا حقدار بنانا ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم سب مل کر پی آئی اے کو اس کے کھوئے ہوئے مقام پر واپس لے کے آئیں گے۔ پی آئی اے کی یہ پروازیں صرف ایک جہاز کی پرواز نہیں، یہ ایک قوم کی نئی امیدیں اور عزائم کی پرواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پی آئی اے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔